بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاشا وخلا وعدا كل واحد منها للاستثناء مثل جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد. وقال بعضهم إن الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية فحينئذ تكون هذه الألفاظ أفعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما. فالمثال المذكور في معنى جاءني القوم حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا. وحاشا وخلا وعدا اور حاشا خلا اور عدا کل واحد منها للاستثناء ان میں سے ہر ایک کا استثناء کے لیے آتے ہیں. مثل جاءني القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے. وقال بعضهم اور بعد نے کہا ان الاسم الواقع بعدها بے شک وہ اسم جو واقع ہو ان کے بعد یکون منصوبا علی المفعولیت وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا. فحینئذ تو اس وقت تکون هذه الالفاظ افعالا یہ الفاظ افعال ہوں گے. والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما اور فاعل ان میں ضمیر مستتر ہوگا ہمیشہ. فالمثال المذکور تو مذکورہ مثال فی معنی جاءنی القوم حاشا زیدا وخلا زیدا وعدا زیدا اس معنی میں ہوگا. سمجھ آ گیا؟ جاءنی القوم حاشا زیدا وخلا زیدا وعدا زیدا. دیکھو حروف جارہ میں سے یہ تین حروف بھی ہے حاشا خلا اور عدا. ان کا معنی کیا ہے کس کے لیے آتے ہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں کل واحد منہا للاستثناء ان تینوں میں سے ہر ایک کس کے لیے آتے ہیں؟ استثناء کے لیے. کیا مطلب استثناء کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں اپنے مدخول کو اپنے ماقبل کے حکم سے نکال دیتے ہیں. ان تینوں کا استثناء کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں اپنے مدخول کو اپنے ماقبل کے حکم سے نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھو جاءنی القوم حاشا زیدن میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے. تب دیکھو حاشا نے اپنے مدخول یعنی زید کو اپنے ماقبل یعنی القوم اس کے حکم سے نکال دیا. کیا مطلب ماقبل القوم پر جو آنے کا حکم لگا ہے زید کو اس حکم سے نکال لیا. زید آیا نہیں قوم آیا اور زید تو اب دیکھو زید جو مدخول ہے حاشا کا اس کو اپنے ماقبل القوم کے حکم جو کہ آنے کا حکم ہے اس سے نکال دیا. استثناء سمجھ آ گیا بولے نا. اچھا اس وقت دیکھو یہ تین حروف جارہ ہے اور یہ بھی اپنے مدخول کو جر دیتے ہیں اور اپنے مابعد کو اپنے ماقبل کے حکم سے نکال لیتے ہیں استثناء کے لیے آتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ یہ تو ایک قول ہے یہ حروف جارہ ہیں اور ان کا مدخول مجرور ہوگا اور یہ باقی حروف جارہ کی طرح اپنے مدخول کو جر دیتے ہیں. دوسرا قول یہ ہے وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولیت. بعض نحوی کہتے ہیں کہ حاشا خلا ادا کے بعد جو اسم واقع ہو وہ مفعولیت کی بنا پر منصوب ہوگا. مفعولیت کی یعنی وہ مفعول ہوگا. کیا ہوگا؟ تو لہٰذا جب وہ مفعول ہوگا تو یہ الفاظ یعنی حاشا خلا ادا کیا ہوں گے؟ افعال. کیا ہوں گے؟ افعال ہوں گے اور ان میں ضمیر فاعل ہوگا مستتر ہمیشہ ہوگا. اور سمجھ آ رہا ہے؟ تو گویا کہ دیکھو حاشا خلا ادا ان کے بارے میں نحویوں کی دو رائے ہے. ایک رائے تو یہ کہ یہ حروف جارہ ہے. ظاہر ہے جب حروف جارہ ہے تو ان کا مدخول مجرور ہوگا تو ان کے بعد والا اسم مجرور ہوگا. ایک رائے یہ ہے. دوسرا رائے یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ بعض نحوی کہتے کہ نہیں یہ حروف جارہ نہیں بلکہ افعال ہے. سمجھ آ گیا؟ یعنی حروف نہیں ہے بلکہ افعال ہے. سمجھ آ گیا؟ تو لہذا جب یہ افعال ہے ان میں ضمیر مستتر فاعل ہوگا اور بعد والا اسم مفعول ہونے کی بنا پر کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو پھر جاءنی القوم حاشا زیدن کی بجائے جاءنی القوم حاشا زیدن پڑھو گے. یہ سمجھ آ گیا؟ یہ تو ہو گیا آپ کی عبارت. اب دیکھو اس عبارت کو حل کرنا ہے ترکیب کے اعتبار سے. اس کے لیے چند ضوابط لکھیں. ادھر آیا ہے کل واحد
تو اب ضابطہ لکھے کہ اگر واحد اور شیئن کے بعد من آ جائے تو جار مجرور ہمیشہ واحدن اور شیئن کی صفت بنتے ہیں۔ اگر واحدن اور شیئن کے بعد کیا آ جائے من، تو جار مجرور ہمیشہ یعنی ثابتن وغیرہ کے متعلق ہو کر سمجھ آ گیا کیا بنیں گے صفت، کس کے لیے؟ واحدن اور شیئن کے لیے۔ یہ پہلا ضابطہ سمجھ آ گیا۔ دیکھو یہاں پر آیا نا کل واحد منہا للاستثناء، تو واحدن اور شیئن کے بعد کیا آ جائے من، تو پھر وہ جو من ہے وہ جار اور مابعد مجرور، جار مجرور مل کر واحدن اور شیئن کے لیے کیا بنے گا؟ یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ سمجھ آ گیا؟ فحینئذ آگے آیا ہے، نظر آ گیا؟ فحینئذ اس کے لیے بھی ضابطہ لکھے۔ حینئذ اصل میں حین اذ کانا کذا تھا، اصل میں کیا تھا؟ حین اذ کانا کذا تھا، اور اس کی ترکیب اس طرح ہوگی حین مضاف، حین مضاف، اذ پھر مضاف یعنی گویا مضاف الیہ مضاف، سمجھ آ گیا؟ کان فعل ناقص وہ ضمیر اس کا اسم، اور قضا اس کی خبر۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ مضاف الیہ، کس کے لیے؟ اس کے لیے، اس مضاف کے لیے۔ تو از اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ حین کی، حین مضاف کے لیے۔ تو حین اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ پھر اگر اس پر فا داخل ہو، حینئذ پر کیا داخل ہو؟ فا، تو یہ ہمیشہ مفعول فیہ مقدم بنتا ہے۔ فا اگر داخل ہو نا حینئذ پر یعنی فحینئذ ہو تو ہمیشہ مقدم بنتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل ہے نا اسی کے لیے ہوگا۔ نیز اچھا یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ بس چلو یہاں تک کافی ہے۔ آگے دائمن آیا ہے، اس کے متعلق بھی ضابطہ لکھو۔ دائمن کا لفظ جہاں بھی آ جائے اس کی تین ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یہ صفت ہو موصوف محذوف وقتاً یا زماناً کے لیے، وقتاً یا زماناً کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر مفعول فیہ بن جائیں گے۔ نمبر 2، یہ صفت ہو مصدر محذوف کے لیے، اور وہ مصدر ما قبل فعل یا شبہ فعل کی ہوگی، وہ مصدر کیا ہوگی؟ ما قبل فعل یا شبہ فعل کی ہوگی۔ پھر موصوف صفت مل کر مفعول مطلق بن جائے گا۔ دو ترکیبیں ہو گئی۔ نمبر 3، یہ حال ہو ما قبل فعل یا شبہ فعل کے فاعل سے، ما قبل فعل یا شبہ فعل کے فاعل سے کیا ہو؟ حال ہو۔ اب ترکیب کی طرف آ جاؤ۔ حاشا واو استنافیہ، حاشا معطوف علیہ، واو عاطفہ، خلا معطوف اول، واو عاطفہ، ادا معطوف علیہ، دونوں معطوفوں سے مل کر مبتدا اول کیا بنا؟ کل مضاف، کل واحد موصوف ہو، کیا بنا؟ ابھی ضابطہ بتایا نا، من ہا جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر واحدن کے لیے موصوف صفت مل کر مضاف الیہ کیا بنا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ثانی کیا بنا؟ للاستثناء جار مجرور ثابتن کے متعلق ہو کر مبتدا ثانی کے لیے خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ آ گیا؟ مثل جاء عن القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، مثل مضاف، جاء فعل، نون وقائیہ مفعول به، سمجھ آ گیا؟ القوم فاعل، حاشا جارہ زیدن مجرور، جار مجرور معطوف علیہ، وخلا زیدن جار مجرور معطوف اول، وعدا زیدن معطوف
معطوف علیہ دونوں معطوف سے مل کر متعلق فعل کے لیے فعل فاعل متعلق اور مفعول به سے مل کر منصوب کے لیے مضاف مضاف الیہ مثال کے لیے اور طلاق خبر کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وقال بعضهم وہ استنافیہ قال فعل بعضهم مضاف مضاف الیہ اس کے لیے فاعل کیا بنا فعل فاعل مل کر قول ان حرف ضرور شبہ بالفعل الاسم موصوف الواقع شبہ فعل اس میں وہ ضمیر اس کے لیے فاعل بعد مضاف مضاف الیہ الواقع کے لیے مفعول فیہ. سمجھ آ گیا. شبہ فعل اپنے فاعل مفعول فیہ سے مل کر الاسم کے لیے موصوف صفت مل کر ان کے لیے اسم یکون فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے اسم منصوبا شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل علی المفعولیہ جار مجرور منصوبا شبہ فعل کے متعلق شبہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر فعل ناقص کے لیے فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر ان کے لیے بولے نا خبر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر مقولہ قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا. فحین اذن یہ فا تفریعیہ ہے. فا کیا ہے حین اذن اس کی وہی ترکیب ہو حین مضاف از مضاف الیہ مضاف کانا فعل ناقص ہوا ضمیر اسم قضا اس کے لیے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر اس کے لیے مضاف مضاف الیہ مل کر حین کے لیے مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی مقدم کس کے لیے تکون کے لیے کیونکہ فا داخل ہے نا اس پر. ابھی ضابطہ پڑھا نا کہ جب فا داخل ہو تو پھر کیا ہوگا تو لہذا یہ تکون کے لیے مفعول فی مقدم تکون فعل ناقص هذه الالفاظ اسم اشارہ مشار الیہ مل کر تکون کے لیے اسم افعالا خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ آ گیا. والفاعل فيها ضمیر مستتر دائما الفاعل مبتدا الفاعل فيها جار مجرور یہ متعلق مقدم مستتر کے لیے آگے موجود ہے نا ضمیر موصوف مستتر سے فعل اس میں وہ ضمیر اس کے لیے فاعل اور دائمن کے دیکھو کئی ترکیبیں آپ کو بتائے. دیکھو اولاً کیا ہے وقتاً یا زماناً کے لیے صفت ہو پھر موصوف صفت مل کر کیا ہو مفعول فیہ. سمجھ آ گیا تو مستترون کے مفعول فیہ بن جائے گا. دوسرا ترکیب کیا ہے کہ صفت ہو مصدر محذوف کے مصدر کیا ہوگا ما قبل فعل یا شبہ فعل کا تو ما قبل شبہ فعل ادھر کیا ہے تو لہذا اس کا مصدر کیا ہے استتارن کیا تو اس طرح بن جائے گا مستترن استتارن دائمن تو استتارن دائمن موصوف صفت مل کر مفعول مطلق. دو ترکیبیں ہو گئی. تیسرا ما قبل فعل شبہ فعل کے فاعل سے حال ہو تو مستترن میں جو ضمیر ہے نا وہ ذل حال اور دائمن حال. تین ترکیبیں سمجھ آ گئی. ہاں تو بہر صورت یہ ایک ترکیب بس کرو کہ یہ بن جائے کیا وقتاً یا زماناً کے لیے صفت بناؤ موصوف صفت مل کر مفعول فیہ. اچھا مستترن کے لیے شبہ فعل اپنے نائب فاعل نہیں فاعل مستترن اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور متعلق کے مقدم سے مل کر ضمیرن کے لیے صفت موصوف صفت مل کر خبر الفاعل کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فالمثال المذکور فا تفریعیہ المثال الموصوف المذکور صفت موصوف صفت مل کر مبتدا کیا بنا مبتدا. اچھا فی جارہ معنی مضاف جاء فعل نون وقایہ مفعول به القوم ذو الحال کیا بنا حاشا فعل ہوا ضمیر فاعل زیدن مفعول به فعل فاعل مفعول به مل کر معطوف علیہ وخلا زیدن معطوف اول ادا زیدن معطوف اسی طرح ہوگا فعل فاعل مفعول به. سمجھ آ گیا. معطوف علیہ دونوں معطوف سے مل کر حال ذو الحال حال مل کر فاعل فعل فاعل مفعول به سے مل کر معنی کے لیے مضاف متعلق سے مل کر. سمجھ آ گیا. اچھا تو مضاف مضاف الیہ مل کر فی جار کے لیے جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ترکیب. سمجھ آ گیا. اچھا کل واحد کل مرفوع ہے کیوں مبتدا ہونے کی وجہ سے واحد مجرور ہے کیوں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے للاستثناء الاستثناء مجرور ہے القوم مرفوع ہے زید مجرور ہے جارہ کی وجہ سے قال بعض مرفوع ہے فاعل الاسم منصوب ہے ان کے اسم کی وجہ سے الواقع منصوب ہے شاباش موصوف منصوب کے صفت بعد منصوب ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوبا منصوب ہے خبر کی وجہ سے المفعولیت مجرور ہے اللہ جارہ کی وجہ سے تکون هذه الالفاظ افعالا الفاظ
اسم ہے، اسم تو حاضی الفاظ اس کے لیے مشار الیہ ہے نا، تو اس مشار الیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ افعالاً یہ خبر ہے، والفاعل یہ مبتدا ہے، ضمیر مستتر خبر ہے، سمجھ آ گیا، لیکن ضمیر موصوف و مستتر صفت، تو اس پر صفت پر موصوف کی وجہ سے اعراب آیا ہے، یعنی موصوف پر جو اعراب ہے نا اسی طرح، تو موصوف مرفوع کی صفت کی وجہ سے، اور دائماً یا تو مفعول فیہ ہے اس وجہ سے منصوب ہے، یا مفعول مطلق ہے اس وجہ سے، اور یا حال ہے، مفعول فیہ، مفعول مطلق، حال، دو یہ تینوں منصوبات سے ہے نا، تو اس وجہ سے منصوب ہے۔ اچھا چلو، اور آگے ادھر دیکھو، حاشا زیدن میں زیدن یہ مفعول بھی ہے، کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ چلو یہاں تک کافی، اس کا تکرار کریں۔